ہوتے نا قرون ثلاثہ میں نہیں تھا. نکالو دارالعلوم دیوبند نے فتح بخاری نکالو, فتح میں عرفی دیا. اب جلوس نکالنا, نبی کی یاد کرانا, یہ قرآن سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں گردویشوری کو بولو کہ جلوس نکالنا, نبی کی یاد ہونا, اسے میلادی منوانا صرف قرآن سے میں ثابت کر دوں گا. چلو تم میرا اپنے باپ کی جائز اولاد ہے, آ جاؤ یہ مولانا کرتے. اور جتنے بوالے وہابیوں کے ہیں اتنے بوالے ایسے حضرت والوں کو بھی ہے سمایا. ہاں چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں, بڑے میاں چور نہ بھائی, گھنٹی چور, ایک سے وجہ ایک سے. دیکھو سوال پہلے کتاب بتاؤ, کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ. مصنف ہیں اس کے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور ناشر ہے مکتبہ رحیمیہ دیوبند. صفحہ نمبر 166. سوال ہے کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کروانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے یا نہیں اور بدعت ہے یا نہیں؟ جواب: قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی, مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا اصل شرع سے ثابت ہے, بدعت نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو. ایک حدیث سناؤں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كنت كنزا مخفيا وأحببت أن أعرف وخلقت محمدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, بس میں نے یہ پسند فرمایا کہ اب مخلوق مجھے پہچانے, تو میں نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الربویہ, لولا کا لما خلقت, لولا کا لما ادخلت الربویہ. اے محبوب, اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اور ایک حدیث میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں لولا کالما خلقت الافلاک, اے محبوب اگر میں یہ آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا آسمانوں کو نہ بناتا. اور ایک حدیث قدسی میں یہاں تک ہے کہ لولا کالما خلقت الکائنات, اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا رضاک یا محمد, اے محبوب پوری کائنات میری رضا مندی چاہتی ہے اور اے محبوب میں تمہاری خوش ندی چاہتا ہوں. کسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اب سنو, میں نے شروع میں آیت پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے محبوب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ,
वश्कुरू ली वला तकफुरून, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला ने हम पे कितने एहसान किए, हमें रोजी दी, तंदुरुस्ती दी, औलाद दी, इजाजत दी, नेमतें, सैकड़ों नेमतें। सिर्फ एक जिस्म में ले लो तो एक आंख की नेमत कितनी बड़ी नेमत, दांत की नेमत कितनी बड़ी नेमत, कितनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। लेकिन याद करो, बताओ अल्लाह ने कभी ये कहा कि बंदे मैंने तुमको आंख दी, ये मैंने तुम पे एहसान किया, कभी है कुरान? ए बंदो मैंने तुमको तंदुरुस्ती दी, ए बंदो मैंने तुमको औलाद दी, तुमको रिज्क दिया, ये मैंने तुम पे एहसान किया, कोई अल्लाह ने एहसान जताया नहीं। लेकिन एक एहसान जताया, वो एहसान क्या है मालूम है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। अल्लाह ने एहसान किया मुसलमानों पर कि उनमें से उनके नबी को भेजा। अब नबी को अल्लाह ने हमारे अंदर भेजा। ये अल्लाह का हम पे इतना बड़ा एहसान है कि अब अल्लाह वो एहसान कुरान में जताया है। और अल्लाह का ये एहसान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इसीलिए तो अल्लाह बड़े फज़लिल्लाह है। पढ़ो, सुनो, एक आयत सुनो, हमारे हाफिज साहब से सुनो, वो बे फज़लिल्लाह है। पढ़ो, पारा नंबर 11 सूरे यूनुस आयत नंबर 58। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। कुल अपने उम्मतियों से कह दो, क्या करती हूँ, अल्लाह के इस फज़ल और अल्लाह की इस रहमत पे खुशी मनाओ। कुरान के गाए खुशी मनाओ। सुभान अल्लाह। तो बोलो, अल्लाह की नेमत पे खुशी मनाना ये कुरान से साबित हुआ कि नहीं? तो सबसे बड़ी खुशी क्या है? सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, नबी की आमद, मक्की की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत मनाना, कन्या का सांग मनाना, तो ये खुदा ने निकाला। लेकिन इन जालिमों के सीने पे सांप लौटते हैं जब सरकार का जिक्र आता है। बड़ा ही ने कहा क्या? रशीद अहमद गंगोई शाये करने वाले हैं, कुतुब खाना इमदादिया देवबंद, सफा नंबर 317। हम लोग हर साल सरकार की विलादत का दिन मनाते हैं। तो मुर्दूद ने क्या लिखा है मालूम है? कि ये हर रोज या तुम पढ़ो, या ये वजह है कि रूह पाक अलैहिस्सलाम के आलम अरवाह से से गया। रूह पाक अलैहिस्सलाम की आलम अरवाह से आलम शहादत में तशरीफ लाए, उसकी ताज़ीम को क़याम है, तो ये भी महज हिमाकत है। क्योंकि यानी हमारा ये अकीदा है कि जब विलादत की वक्त आता है ना, बालों से हम पढ़ते हैं, जिस सुहानी गरी चमका कलमा आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी गरी उस दिल अफरोज साहब। तो जब सरकार की विलादत का वक्त होता है तो हमारा अकीदा है कि सरकार की रूह आलम अरवाह से तशरीफ लाती है और सरकार की रूह अब तक आती है, उसकी ताज़ीम के लिए हम खड़े होते हैं। फिर आगे क्या लिखा? क्योंकि इस वजह में क़याम करना वक़्ते वक़ूए विलादत
ولادت شریفہ کے ہونا چاہیے. اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے؟ تو کیا بولتا ہے؟ کبھی ہر سال نبی کی جنم کا ٹائم ہوتا ہے تو کھولو. یہ تو ایسا ہے، بولو بس یہ ہر روز ولادت کا تو کرنا مثل ہنو سے کہ شام کنیا کی حرکت کہ میلاد شریف منانا اور خوشبو جنم منانا بولو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب سمجھے کتنے گستاخی کر رہے؟ اب سمجھ لکھا لو پپو کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. بھائی ہم جو بھی کہیں گے کتاب کے حوالے اور ہم تو ان جمہوریوں کو آخر چیلنج دیتے ہیں اگر تم اپنے باپ کی جان کو اولاد ہو تو اعلیٰ حضرت کے گھر کے کتے سے منع سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ناظر اہل سنت، شیر رضا. سبحان اللہ. اب آخری آئٹم سنو. نبی کی ولادت کے دن کھڑا ہونا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ لوگ حرام کر دیتے ہیں اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا دن منانا اور حسن الجنوت منانا دونوں برابر ہے. لیکن ایک سوال رشید احمد گنگوئی سے ہوا تھا جو ہمارے مولانا منظر صاحب آپ کو سنائیں گے. کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، مصنف ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، چھپی ہے مکتبہ رحیمیہ دیوبند سے. صفحہ نمبر 568 میں یہ عبارت ہے. سوال: سالگرہ بچوں کی اور اس کی خوشی میں اطعام الطعام مانے کھانا کھلانا اطعام الطعام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: سالگرہ عمر اطفال کے واسطے کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا. ہاں دیکھو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بناؤ اور بات پپوڑا نہ بناؤ. ٹمپو نے سمپو نے چمپو نے کیا کیا نام لگائیں گے ان کے بھی لڑکوں کے نام دیکھیں. پنکی نے سمکی نے واہ مذہب کے دیکھے گا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تالیاں مارتے ہیں. منہ پتہ کرنا چاہتے کئی جگہ یہاں کوئی حرج کیا لکھا ہے کہ سالگرہ منانا عمر اطفال کے واسطے ہاں. کچھ حرج نہیں کوئی ہوتا. حرج نہیں ہے، مناؤ ہیپی برتھ ڈے مناؤ پپو کا. اور بعد چند سال کے کھانا لوجہ اللہ تعالی کھلانا بھی درست ہے. ہاں اور ہیپی برتھ ڈے کی پارٹی کیک کاٹو کھلا کوئی وعدہ نہیں. اور جہاں سرکار کی ولادت کا کنایا حرام ہو گیا. سنی مسلمانوں ایمان بچاؤ. ایک بات سنو میرے سنی جنتی بھائیوں، آج کے دور میں تمام فرائض سے کوئی اہم فرض ہے اپنا ایمان بچاؤ. بے شک. ایک بات سنو، آپ نے سنا کہ بہت سے سنی وہابی ہو گئے، بہت سے سنی اہل حدیث ہو گئے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی سنی بوری ہو گیا؟ ہوتا ہے بوری سے آتے ہیں آپ کے ہیں نا بورا فخر الدین طیب علی طاہر علی کیوں پڑی کوئی سنی مسلمان کھوجا بنا. سنا ہوتا کوئی سنا کہ یہ بنا سنی مسلمان تھا یہ آگا کھڑی ہو گیا بنا بھائی گھوڑا بننے میں تو زیادہ لگا. یہ تو بہت مال دیتے ہیں، نوکری چھوکری سب دیتے ہیں. تو کوئی آدمی بوری کھوٹی نہیں بنتا نہ وہاں بھی الیکٹرس کیوں بنتا ہے؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ عجب سوچا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بڑی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بوری کو جات سے الگ کیا. ان کی مسجد الگ، ان کا قبرستان الگ، ان کا جماعت خانہ الگ، ان سے کوئی بیاہ شادی کا رشتہ نہیں. نتیجہ یہ ہوا یہ جتنے ہیں اتنے ہی رہے.
اور وہاں بھی ہو جو مجھے کہا ہوا مسجد میں ہمارے بازو میں کے کھڑا رہا ہے نا. آپ یہاں پر گولی کا لڑکے کا پیغام ہے گا کہ ٹرین والی ٹائر میں نکل پکڑوں نیچے نے اینو معمول نے وہ تمہاری نکلی شاید دیکھو ہو گیا کسی گولی کو اپنی بہن یا بیٹی کو شادی کراؤ گے سچی بولو کیا بولا گے اے صحابی رسول کا گستاخ ہے یہ بولا گیا نا تو شرم نہیں آتی صحابی رسول کے گستاخ کو لڑکی نہیں دیتے اور رسول کے گستاخ کو لڑکی نہیں دیتے. مسلمانوں آج ہمارے کچھ سنی مولانا کہلانے والے سلے تلے وہ ڈھیلے پڑ گئے مسجد میں آتے بھلے نماز پڑھتا ہے ارے معلوم نہیں یہ کینسر نہیں ہے ایڈ ہے. یہ آہستہ آہستہ پھیلے گا میری تقریر سنے گا میں تو سدھر جائے گا کو سدھارنا نہیں ایک بار کا وہاں کا تبیلا ہے اس نے 100 گولے تھے 20 گولے بھاگ کیے اب آگے ہوئے گولے کو ڈھونڈنے جاؤ گے اسی گولے میں فکر کرو گے تبیلے کو تالا مارو گے نا اب تبیلے کا ڈیرا کھلا 20 بھاگے ہوئے گھوڑے کو ڈھونڈنے جاؤ گے نا تو پیچھے سے ایسی بھی بھاگ جائے گے. آپ بھاگیے گئے فرماتے ہیں تیری روزوں سے تو کچھ چھینا نہیں کھل میں پہنچا گیا پھر کچھ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کسی وہابی کو سنی بنانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کسی سنی کو وہابی نہ ہونے دینا. جو 20 گھوڑے بھاگ گئے اس کو بعد میں دیکھ لیں گے باقی جو 80 گھوڑے ہیں اس کو مت بھاگو. اب پلا کیا ہوتا معلوم ہے آپ کہیں نہ یو پی نے بہار والے مولانا آپ نے اپنے کو لڑاتے ہیں اپنے تو جب احمدآباد والے ہم بھی احمدآباد والے نہیں بھی احمدآباد نہ اپنے نے یہاں جلانا ہے یہاں جلانا یو پی مولانا کے یو پی بہار کے مولانا آتے ہیں یہ اپنے کو لڑا کے بھاگ جائیں گے کل بہار میں ہو جائے گا نہ کل یو پی میں ہو جائے گا اپنے جو ہے ایک بن کے رہنے کا تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ ہمارا عقیدہ تو بولتے کیا ہے مولانا لوگ کیا اللہ ہوگی کیا بولتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بولتے ہیں ابھی اپنے جو ہے نا اللہ کو ذکر ہے قبول کرنے والا یہ بولتے ہیں کہ نہیں سچی بولتے ہیں بیٹا کہاں گئے کمیٹی والے سن رہے سنو نا بالکل یہ بولتا ہے نا اپنے پہ تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے قبول کرنے والا. میرے کو ٹرین میں مل گیا میں تو بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے لگا رکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. ارے اپنے جو ہے نا اللہ کو جو کرائے نا قبول کرنے والا میں بولا یہ بات ہے کہ برابر ہے قبول کرنے والا اللہ. ابھی ٹھنڈی کا ٹائم نہیں بولا ہاں بہت ٹھنڈی ہے میں نے بولا فجر میں اٹھتا ہے ہاں تو میں نے بولا یار ٹھنڈی میں وضو کا ہے واسطے کرتا ہی نہیں دھوپ میں یار اپنے کو تو اللہ کو جو کرائے نا قبول کرنے والا. میں نے بولا کہاں وہ کرتے نماز پڑھتا ہے بولے پچھم کی طرف میں نے کل سے پورا طرف ٹھوک اللہ کو جو کرائے نا قبول کرنے والا. ارے میں نے تو بولے ایک بات رکھا بولے پوچھو ہماری سے کیا پوچھو. میں نے بولا ابھی تو کیا ابھی تو باتھ روم میں سے ہو گئے نہیں باتھ روم میں وضو ٹوٹتا بھی ہے نہیں باتھ روم میں پتا وضو لیکن بولا وہ جنہیں زمانے میں باتھ روم سے نا جسے وضو ٹوٹتا ہے کام میں. میں نے بولا تب اپنے کو نہیں ابھی تھے ایک مولانا وہ لیٹرین میں گیا 20-25 منٹ کے بعد باہر نکلا تو ہم حافظ کے ساتھ کہیں گے نا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہوا ٹوٹ کیا ہوا اس کا وضو بھوکے بھوکا ہو گیا ہوا. یہ مولانا خالی غسل سے نہ دو میں سیدھا مسئلے پہ جا رہا ہے وضو نہ کر ہے نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے تو نماز پڑھے گا. بولے نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا رہا. میں نے بولے کہا قبول کرنے والا اللہ ہے. میں نے بولا وضو کیا ہے بدن کی طاقت ہے. میں نے بولا شرم نہیں آتی جس کے
وضو نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور جس کے ایمان کا وضو نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری چاہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر رضا، سبحان اللہ۔ اور ایمان بچاؤ، ان واقعوں سے دور رہو، اہل حدیث والوں سے دور رہو۔ اب ان کی اتنی باتیں ہیں کہ مسلسل 1 مہینے تک میں بولتا رہوں گا تو بھی ختم نہیں ہونے والی۔ کچھ سیمپل بتا دیے۔ ایک چیز یاد رکھو، یہ اللہ کے رسول کے اولیاء کرام کے گستاخ ہیں، مذہب کے بھی غدار ہیں۔ کیا ہے؟ اور اگر یہاں کوئی پولیس والا ہے، کوئی سی آئی ڈی کا آدمی ہے، کوئی سی آئی ڈی والا یا سی بی آئی والا ہے، اب وہ بہت لمبی ہو جائے گی تو نوٹ کرو، جہاں بم بلاسٹ ہوتے بے قصوروں کی جانیں لی جاتی ہیں، بابا آپ تھوڑی دیر رہنے والے ہیں۔ یہ لشکر طیبہ، حزب المجاہدین جیسے محمد سنگھی، جماعت دعویٰ، یہ جتنے بھی آتنکوادی سنگھن ہیں، یہ وہابی دیوبندی اہل حدیث کے سنگھن ہیں، سنی بریلوی کا ایک بھی سنگھن نہیں۔ ان وہابیوں نے، اہل حدیثوں نے پوری دنیا میں قوم مسلم کا نام بدنام کرتے رکھا۔ یہ ہمارے ملک کے بھی غدار ہیں، دیش کے بھی غدار ہیں، اور مذہب کے بھی غدار ہیں، جس کی ہم نے تفصیل اس کتاب میں لکھ دی ہے۔ بھارت نہ دوست نہ دشمن، 56 کتاب سے ثابت کیا ہے۔ انگریزوں کی یہ وظیفہ خوار تھے، انگریزوں کے قصیدے پڑھتے تھے، انگریزوں کی تعریف کرتے تھے، اور مسلمان کے ایمان کا سودا کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤ بریلی کے امام احمد رضا کے والد مولانا نقی علی خان صاحب اور مولانا رضا علی خان صاحب، کہ انہوں نے بریلی میں بھی جو 1857 کا جو بلوا ہوا تھا، ایسا مقابلہ کیا ہے کہ پورے ہندوستان میں بلوا پھیل ہوا تھا، لیکن بریلی میں سے انگریزوں کو بھاگا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم اسی امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں۔ سی آئی ڈی والے، پولیس والے نوٹ کر کے رکھ دیں، آپ کو انویسٹیگیشن کرنے میں بھی یہ چیز آپ کو بہت ہی فائدہ مند ہوگی کہ جو سنی بریلی خیال کا آدمی ہوگا وہ کبھی ہندوستان کے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سنی بریلی عقیدہ کیا رکھتا ہے معلوم ہے؟ کہ میرا خواجہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں گا، ایمان تازہ ہو۔ یہ جو لوٹ گردن کا ایک میں نے مقولہ کہا تھا نا کہ جب تک مسلمان کے دل میں مسلمان کے نبی کی محبت ہے، اس وقت تک مسلمان پہ دنیا کی کوئی بھی طاقت حکومت نہیں کر سکتی۔ وہی لوٹ گردن ایک مرتبہ اجمیر حاضر ہوا تھا، غریب نواز، اور انگریز تو وہ ہیٹ پہنا کرتے ہیں معلوم ہے۔ جب وہ غریب نواز کے آستانے پہ آیا تو اس نے اپنی ہیٹ کو اتارا اور غریب نواز کے آستانے پہ پھٹکی اور یہ جملے کہے کہ بظاہر ہندوستان پہ تو ہم حکومت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہندوستان پہ اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو اجمیر کی دھرتی میں سونے والے غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سنو ابھی سنو، ابھی لوگ تو کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ دلی کی گدی پر، کہ گاندھی نگر کی گدی پر منموہن سنگھ کی کیا طاقت، کہ نریندر مودی کی کیا طاقت ہے۔ ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ دلی کی گدی پہ یا گاندھی نگر کی گدی پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو غریب نواز بٹھانا چاہتے ہیں۔
ہندوستان میں اگر کسی کی حکومت ہے تو میرے خواجہ کی حکومت ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میرے خواجہ کا بھارت مہان ہے. تو جو آدمی غریب نواز کو ہندوستان کا راجا سمجھتا ہے, جو آدمی اپنے آپ کو غریب نواز کی پرجا رئیس سمجھتا ہے, وہ مر جائے گا غریب نواز کے ملک کے ساتھ غداری نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ یہی کہے گا کہ میرے پیارے خواجہ کا دیش میرا بھارت مجھے پران پریہ ہے. کیوں؟ یہ ہندوستان کی محبت در حقیقت میں ہمارے خواجہ کی محبت ہے. لیکن واقعہ کا عقیدہ سنو گے, نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر سنی والے, اب سنی والے بھی آ گئے جوڑ کے بیٹھ گئے. ہم کسی سے درد نہیں ہو بھائی, کوئی کو بم مارنا ہو تو چھوٹے, نہ گولے مارنا ہو تو بھی چھوٹے. ہم تو موت کی حسرت لے کے نکلتے ہیں. جتنے جلدی مریں گے اتنا جلدی سرکار کا دیدار ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ یہاں کے کچھ ہے نا بھائی لوگ, بھائی لوگ کو سمجھ نہیں دیتے. اور یہ بھائی لوگ ہیں نا ہمارے سامنے ٹپوری بھی نہیں ہے, ہم نے تو سب چھوڑ دیا بھائی. باقی بھائی کبھی سیکھنا ہو نا تو ہمارے پاس یہ تم نے جہاں مسجدوں میں پستولے دکھا دکھا کے قبضہ لیا ہے یہ دعوے دن بھول جاؤ. برابر ہے. ایک بات سنو, اس میں سے جو آدمی کبھی اجمیر گیا ہے وہاں کی کیا بات ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. لیکن سنو, یہ وہاں پر کیا لیتے ہیں معلوم ہے بیٹا؟ کھول صفحہ نمبر 102 نکال. کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا. صفحہ نمبر 102 پر صفحہ نمبر 102 کتاب کا نام پر تجدید و احیاء دین. کتاب کا نام ہے تجدید و احیاء دین. مصنف ہے ابو لالا مودودی اور تابع ہے مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند دہلی. کتاب کا صفحہ نمبر ہے 102. اس میں یہ عبارت ہے, جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے. یعنی کیا کہتا ہے کہ اجمیر جانا اس سے تو اچھا ہے کسی پڑائی عورت کے ساتھ کالا منہ کر لینا. تو جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کبھی غریب نواز کو اپنا راجا مانے گا, اور جو غریب نواز کو اپنا راجا نہیں مانتا وہ اپنے کو غریب نواز کی پرجا سمجھے گا, اور وہ غریب نواز کے ملک کے ساتھ کبھی محبت کرے گا, اس ملک کے ساتھ کبھی وفاداری کرے گا تو غداری کرے گا. انگریزوں کے زمانے میں بھی غداری کی اور آج بھی غداری کر رہا ہے. لہذا پولیس CBI ایک چیز نوٹ کر لو, ضرورت پڑے تو ہماری کتاب بھارت کا دو دے جانا, یا کبھی ضرورت ہو تو آپ کے CID والوں سے کانٹیکٹ کر لینا, ہمارا نام کلیئر پوچھ لینا. ہم ڈنکے کی چوٹ پر ثابت کر چکے ہیں کہ یہ جتنے بھی آتنکوادی سنگٹھن ہیں یہ سب وہابی دیوبندی اہل حدیث سنی جماعت اسلامی والے کے سنگٹھن ہیں. ایک بھی سنگٹھن سنی بریلوی سنگٹھن نہیں ہے. کیوں کہ سنی بریلوی کبھی بھی اپنے پیارے مادری وطن کے ساتھ غداری نہیں کرتے. بس ہم ہمارے نبی کے بھی وفادار ہیں, ہمارے خواجہ کے بھی وفادار اور ہمارے ملک کے بھی وفادار. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم نہیں رکھے. اسی مسلک کے برحق پر سختی سے کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے اور مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں.
حضرت کی لکھی ہوئی کتاب بھارت نہ دوست نہ ہمیں دشمن، اس کا ہدیہ ہے 40 روپیہ. اس کے ساتھ ایک فری کتاب ہے بشائر الخیرات. جن کو بھی لینا ہو یہاں اسٹیج کے پاس آ کر کے لینا ہے. بھارت نہ دوست نہ دشمن. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، بزم ہدایت تیرا کو سلام. جسوانی سلوات
تشریف رکھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اے مالک و مولا، اس محفل پاک کو، اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ عز و جل، حضرت نے جو بھی ہمیں نصیحتیں فرمائیں، جو بھی عشق رسول میں ڈوبا ہو بیان فرمایا، مولا اس بیان کے ذریعے ہم سب کے ایمان کو قوی بنا دے. اے اللہ ہمیں بد مذہبوں سے نفرت عطا فرما. مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ عز و جل، حضرت نے ہمیں جو عمل کی دعوت دی، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کی، نمازوں کی جو دعوتیں دی ہیں، یا اللہ ان کے بیان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل حضرت کو، مناظر اہل سنت کو شفاء کاملہ و عاجلہ، صحت دائمہ عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں ایسی محفلوں میں خوب شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ عز و جل تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا سب کی تمام غموں کو، پریشانیوں کو مولا خوشیوں میں بدل دے. یا اللہ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما. سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما. کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد